وَكُونُوا شُهَدَاءَ لِلنَّاسِ صدق اللہ العظیم وصدق مولانا کریم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت اپنے کلام سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ تم مثال بنو، تم گواہ بنو تمام اشرف المخلوقات کے لیے۔ یہ مومن کو حکم دیا جا رہا ہے۔ آج ایک ایسی گفتگو جو درخواست کی گئی، اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ صحابی موجود نہیں ہے، وعدے کے مطابق میں اپنا پیغام دے رہا ہوں کہ غذا کے تعلق سے جو موجودہ بہت بڑا ریسرچ ایک چائنا کے رئیس انسان نے، جس کی موت کینسر کے ذریعے ہوئی، وہ اپنے پیسے رکھ کر ایک ٹیم کو سلیکٹ کیا، ڈاکٹر کیمبل ہیں، تو آکسفورڈ، ہارورڈ، پرنسٹن، یہ جتنی یونیورسٹیز ہیں بڑی، ان سے ٹیم اپ کر کے یہ ٹیم وہ جو چائنیز کی اپنی خواہش تھی کہ اس پہ ریسرچ کیا جائے غذا، کیونکہ اتنے جو کینسر کے پیشنٹ ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم میں غذا پہ کوئی احتیاط نہ برتی جائے۔ تو یہ ٹیم خاص طور پہ گئی، اس سے قبل جس طرح کی آج کی تاریخ میں ہم خاص طور پہ گوشت کھا رہے ہیں، میٹ پروڈکٹ جو آج کی تاریخ میں ہم کھا رہے ہیں، اس پر انڈیا حیدرآباد سے ایک ریسرچ ہوا تھا، اور جس کی رپورٹ سننے پر ہنسی ظاہر کی تھی، تو اس کا بھی ڈاکٹر کیمبل نے بڑی ہی اچھی طریقے سے وضاحت کی۔ اگرچہ یاد کریں تو ہم جو جانور کھایا کرتے تھے وہ جانور کیج فری ہوتے، مطلب پنجروں میں بند نہیں ہوتے، کہیں کوئی چیزوں میں بند نہیں ہوتے۔ تو ایک عجیب بات ہے کہ مرغی کاٹنا ہمارے پاس بڑی چیز مانی جاتی تھی کہ جب کوئی خصوصی مہمان گھر آتے تو مرغی کاٹی جاتی تھی۔ اس کے بعد جب یہ جو پروسیس میٹ آ گیا، پولٹری جیسے آ گئی کہ 1 مہینے میں وہ تیار ہو جاتی تھی کاٹنے کے قابل، تو جب وہ آ گئی تو اس کی اہمیت کم ہو گئی۔ لیکن ابتدا میں اتنا وہ بھی گوشت کھانے لگے لوگ کہ بڑی حیرت انگیزی ہوتی تھی کہ اگرچہ کوئی دعوت میں جاتے تو ضعیف جو لوگ بیٹھے ہوتے ٹیبل پہ، وہاں پہ جوان نوجوان ان کے ہاتھ کو لگنے ہی نہیں دیتے، کیونکہ اتنی تعداد میں آنا شروع ہو گئی پولٹری، چکن جسے کہتے ہیں۔ تو یہ اس پر ریسرچ کے لیے حوالے سے چائنا گئے۔ ایک بات آپ لوگوں کو یاد دہانی کرتا چلو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، علم سیکھنے کے لیے چائنا بھی جانا پڑے تو ضرور جانا، جبکہ چائنا کا وجود نہیں، اس کے باوجود آپ نے نشاندہی کی تھی کہ آپ کو علم سیکھنے کے لیے اگرچہ چائنا بھی جا سکے تو ضرور جانا۔ تو جو ڈاکٹر کیمبل نے اپنی ایک ٹیم کے ساتھ وہاں پہ جا کر ان چیزوں پہ بخوبی سے اپنا مطالعہ، اپنی کوششوں سے انہوں نے ایک رپورٹ دی
اور اس رپورٹ کے مطابق یہ ظاہر ہوا ہے کہ جو پروسیس میٹ ہے وہ ہمارے لیے کافی حد تک نقصان دہ ہے۔ اب میرا اپنا تجربہ، میں نے چکن بریسٹ جو ہے گھر میں بولے کہ چکن بریسٹ لاؤ، تو میں نے چکن بریسٹ لانے گیا تو چکن بریسٹ کا ایک بڑا سا ٹکڑا نظر آیا فریج میں رکھا ہوا۔ تو میں نے دکاندار سے پوچھا بھائی اتنا بڑا پیس، یہ کون سی پہاڑی مرغی ہے جو یہ سائز کی ہے کہ اتنا ثابت ٹکڑا نکلا ہے؟ تو کہنے لگا در حقیقت یہ ہے کہ کئی چکن کا جو پروسیس ہوتا ہے میٹ، یہ سب ملاوا اس میں ہے، یہ پروسیس میٹ ہے۔ جو بڑے ٹکڑے آتے ہیں چکن بریسٹ کے دکانوں میں آپ دیکھنا خاص طور پہ، وہ کوئی ایسی چکن سے نہیں نکلتا ہے، وہ پروسیس میٹ ہے۔ ایک مخصوص ایک خصوصی جو ہے ایک طریقہ ہے، اس کو مشین کے ذریعے ہڈیاں الگ ہو جاتی ہیں، گوشت الگ ہو جاتا ہے، پھر وہ گوشت آپس میں پروسیس میٹ کہتے ہیں۔ تو پھر میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ بھئی یہ پروسیس میٹ، جو ڈاکٹر کو اس میں جانکاری ہو، تو ڈاکٹر کہنے لگے یہ بیف سے بھی خطرناک ہے کیونکہ اس میں زیادہ حد تک کچرا ہوتا ہے۔ تو پھر میں دکاندار سے پوچھنے لگا بھئی کوئی ایسا چکن بریسٹ ہے جو مل سکتا ہے؟ تو بولے ہاں وہ کم قیمت کا ہے جو نکالا جاتا ہے لیگن تھائی سے۔ تو میں بولا بھئی اگرچہ کم قیمت کا ہے اور فائدے مند ہے تو وہی دے دو، سہولت نہیں چاہیے۔ تو اب یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ ابن ابی لہم صحابی رضی اللہ عنہ، آپ کمپلیٹلی ویجیٹیرین تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر خود بھی کسی حد تک ویجیٹیرین ہی پسند فرماتے۔ اب خلافت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اپنی خلافت میں انہوں نے یہ تاکید فرما دی کہ گوشت ویک میں ایک ہی مرتبہ کھایا جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے یاکم ولحم، گوشت میں جو نشہ ہے وہ شراب کے نشے کے مانند ہے، گوشت کا جو ایڈکشن ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ وائن کے ٹیسٹ کے برابر ہے۔ اور سیدنا عمر اپنی دور خلافت میں یہ تاکید فرمائی کہ میری دور خلافت میں صرف ایک دن آپ کو ویک میں گوشت کھانے کی اجازت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور آج بھی ابن مالکی، میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ابن مالکی میں جو انسان پیسے والا ہے اس کو صرف 2 مرتبہ کھانے کی اجازت، پیسہ ہو بھی تو صرف 2 مرتبہ ویک میں گوشت کھانے کی اجازت ہے۔ سیدنا عمر اپنی خلافت دور میں جس کے پاس پیسہ بھی ہے وہ 2 دن میٹ نہیں کھا سکتا، کنٹینیو 2 دن میٹ نہیں کھا سکتا ہے۔ بعض میسیجز ایسے آتے ہیں گوشت پہ کہ وہ گوشت کھانے سے انکار کر رہے ہیں، وہ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میسج آپ کے لیے بہتر ہو، ہم تو بڑے بڑے جانور نگل لے رہے ہیں۔ غذا کی جو ایک کیفیت ہے ہمارے جسم میں جاتی ہے، جا کر یہ کچھ چیزوں کو نکالتی ہے جسم سے، ڈیپرائیو سسٹم کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ بڑے ہی نعمت کی چیز ہم میں بنائی ہے، اگرچہ ہم برابر وقت سے کھاؤ
تو ہمارے میں کوئی بیماری نہیں آ سکتی ہے۔ ایک کتاب کے حوالے سے میں صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ جو چونٹیوں کی پہاڑی ہوتی وہاں پہ جا کے بریڈ کے تھوڑے سے ٹکڑے ڈال دیتے، تو ایک تابعین پوچھنے لگے کہ آپ اتنی اوپر چڑھ کے کس کو دیتے ہو؟ تو آپ کہنے لگے کہ روز قیامت کے دن کہیں پوچھ کا حقدار نہ ہو جاؤں کہ میں پڑوس کا لحاظ نہیں رکھا۔ جو جانوروں کا اسلام میں اختیار ہے، جو جانوروں کے لیے جانوروں کی بولی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے، سمجھتے تھے، اور سارے انبیاء آدم علیہ السلام تک جانوروں کی بولی سنتے بھی تھے اور ان سے بات بھی کرتے تھے۔ اور آج کی دنیا میں بھی ایسے لوگ ہیں جو جانوروں کی بولی کو سمجھتے ہیں، ان کی تکلیف کو جانتے ہیں۔ جب میں نے پتا چلایا کہ یہاں جو امریکہ میں جو جانور ہیں، پیٹس جسے کہتے ہیں، ان کو پروزیک پہ رکھتے ہیں۔ پروزیک ایک میڈیسن ہے جو ڈپریشن کے پیشنٹ کو دی جاتی ہے، وہ جانور کو بھی وہ ڈپریشن کی دوا دی جاتی ہے، جانور کو بھی ڈائبٹک کا علاج کیا جاتا ہے۔ امریکہ میں دو چیزیں بڑی سستی ملتی ہیں، شوگر اور سالٹ۔ اگرچہ سی سالٹ لینے چلے جاؤ تو 4 گنا قیمت ہے، ہمالیہ کی خاص طور پہ آتی ہے سی سالٹ، اگرچہ یہ 59 سینٹس میں ہے تو وہ $4.59 میں ہے۔ تو جانور کو بھی دوائیوں پہ رکھا جاتا ہے یہاں پہ۔ تو یہ جانور کا پرابلم نہیں ہے، جانور جس لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہے وہ لوگوں کا پرابلم ہے۔ 2-3 ڈاکیومنٹری دیکھنے کا میرا اتفاق ہوا جو آج بھی جانوروں سے گفتگو کرتے ہیں۔ گھر پہ جاتے ہیں، وہ جانور بیہیو نہیں کر رہا ہے تو اس کو جو ہے سیدھے کر کے آتے ہیں۔ ان کی اپنی زبانی میں نے سنی ہے کہ جانوروں کا پرابلم نہیں ہے، یہ جانور جس کے گھر میں رہ رہے ہیں ان لوگوں کا پرابلم ہے۔ جانور کا خاص طور پہ امریکہ میں دیکھنا، گھوڑے کو پیٹ نہیں مانا جاتا، ہارس کو لائف سٹاک۔ اگرچہ یہ بھوکے ہو کر مر بھی جائے تو مالک کے اوپر کیس نہیں ہوتا، گھوڑا بھی جانور ہے، اور ایسا جانور ہے جو اس دور میں ہماری سواری ہوا کرتا تھا۔ اس پہ جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، ان کے اپنے گھوڑے ریس میں دوڑتے ہیں، کمائی کے لیے، جوئے کے لیے، جسے منع فرمایا گیا ہے۔ ہم میں سے کئی بھائی اس پہ جوا کھیلتے ہیں۔ یہ بہت اینشنٹ اینیمل ہے، اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، ان کے صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس پہ جہاد فرمائے۔ جانوروں کا بھی کافی مقام ہے، لیکن آج گفتگو ہماری غذا کی ہے، ہمارے کھانے کی ہے کہ ہم بد احتیاطی کھانا کھا رہے ہیں۔ کیا خوب فرمایا ہے کسی نے کہ ساری زندگی پیٹ بھر کے کھانا کھایا، زمین پہ گھما پھرا، فضلہ لے کر زمین پہ گھما پھرا، جو موت آئی تو زمین کی غذا بنا، منہا خلقناکم، ہم سب کو مٹی میں ملنا ہے۔ تو اتنا کھائیں جتنا شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، اتنا کھائیں، کھاتے وقت سوچیں کہ جو معصوم ایک وقت کی بھی روٹی اسے نصیب نہیں ہو رہی ہو، ذہن میں لائیں اس پس منظر کو۔ آئے دن گئے ہم نیوز پہ سنتے ہیں تو اس پہ غور فرمائیں کہ کیسے لوگ فاقہ کشی کے عالم میں ہیں، بھوک کی تڑپ میں ہیں۔ اس کے بعد جب ہم کھانوں سے فارغ ہوتے ہیں تو ایک اتفاق مجھے لاسٹ ویک دعوت میں ہوا